السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج داستان کو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کے تارو پود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرآشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسان رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوکی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یکاک نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرا مشہور تھے۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوکیوں نے سلطنت اسلام کے عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرا سلجوکیوں نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت مدنیت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا نور، توحید اور رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بریا نشینوں، صحرا نوردوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا
کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائے کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا کلا کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلام کے منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی یلغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یکاک کی حکومت اس کے پوتوں طغرل بیگ سلجوکی اور چغرا بیگ سلجوکی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی کہ سگے بھائی تخت نشین پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں عناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ طغرل بیگ اور چغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں پیار تھا کہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ چغرا بیگ کے لیے ترکستان کا مرو اور خراسان کا شہر نیشا پور جو طغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے دو دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھوڑا اور اسے کچھ علاقہ دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بامر اللہ تھا۔ ہجری 450 کا ذکر ہے کہ بصاصیری نام کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ طغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر لایا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ طغرل بیگ نے سر اٹھا لیا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصیری کی قید سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ طغرل بیگ نے بصاصیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ طغرل خلیفہ قائم بامر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ طغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس احسان کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے، خلیفہ قائم نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، طغرل بیگ نے کہا، کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا۔ یہ ایسا انعام یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہتے ہیں۔ تم سلجوکی ہو لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی طغرل بیگ سے کر دی۔ حسن بن صباح کی جنت ناول کی گزشتہ اور آئندہ قسطوں کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔